میں ادھر ادھر سامان سیٹ کرتی پھر رہی تھی۔ ماسی زینب بھی میرے ساتھ برابر کام کروا رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کم اور زبان زیادہ چل رہی تھی۔ تو بیگم صاحبہ، کوئی بچہ ہوا ہی نہیں آپ کے؟ اس کی اردو میں سندھی لبو لہجہ رچا ہوا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ میں نے بیڈ کور کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ بھلا کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ وہ خاص عورتوں والے انداز میں تفتیش پر اتر آئی تھی۔ میں نے کچھ بیزاری اور اکتاہٹ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر دریائے سندھ کے کنارے آباد اس اجاڑ گاؤں میں بسنے والی سادہ لو ماسی زینب میری نگاہوں کا مفہوم نہ سمجھ سکی اور مجبوراً مجھے جواب دینا ہی پڑا، اگرچہ اس بار میرا جواب پہلے سے بھی مختصر تھا اور لہجہ بالکل روکھا پھیکا سا۔ 6 سال۔ 6 سال؟ ماسی زینب نے آنکھیں حیرت سے گول گول گھمائیں۔ ڈیکوریشن پیس صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ پھر اس نے ڈیکوریشن پیس کو بڑی احتیاط سے ایک طرف رکھا اور میرے قریب کھسک کر بڑے رازدارانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ادا علی نواز کی بیٹی ہے نا، شبروز، اس کے اوپر ہر جمعرات کے جمعرات پیر جن سائیں آتے ہیں۔ بڑی اللہ والی بی بی ہے اور اس کی دعا سے بہت سے بے اولادوں کی گود بھری ہے اللہ نے۔ وہ اور بھی تفصیل بتا رہی تھی، لیکن میرا ذہن ادا علی نواز ہی میں الجھ گیا تھا۔ نام تو کچھ جانا پہچانا سا معلوم ہو رہا تھا، اور یہ شبروز، یہ نام بھی یادوں کا دریچہ وا کر گیا تھا۔ چند منٹ ذہن پر زور دینے کے بعد میں خوشی سے چلائی، ارے یہ تمہارے ادا علی وہی ہے نا جن کی ایک بیٹی کا نام شبروز تھا اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام ولایت نواز، اور ان کی ایک موٹی سی بڑی بڑی آنکھوں والی بیوی بھی تھی۔ ہاں ہاں، ہاجرہ نام ہے اس کی بیوی کا، زینب حیرانی سے بولی۔ پر آپ کس طرح جانتی ہیں انہیں؟ آپ تو جمال پورے پہلی بار آئی ہیں نا؟ پہلی بار نہیں، دوسری بار۔ اب میری آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں اور زینب کے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ جب میں چھوٹی سی تھی تب میں اپنی امی اور ابا جان کے ساتھ یہاں آئی تھی، اور یہ بہت پرانی بات ہے۔ جب اس دریا پر ڈیم بن رہا تھا نا، تو دوسرے انجینئرز کے ساتھ بابا جان کو بھی یہاں رہنا پڑا تھا۔ میرے بابا جان انجینئر تھے۔ تقریباً 2 سال سے زائد عرصہ ہم نے اس گاؤں میں گزارا ہے۔ یہاں یہ جو پیلا اسکول ہے نا، جو اب 8ویں تک پہنچ گیا ہے، یہ میرے سامنے ہی قائم ہوا تھا، اور اس میں میں نے کچھ عرصہ پڑھا بھی ہے۔ بابا جان تو دیہاتی آدمی تھے، کیونکہ گاؤں میں ہی پیدا ہوئے تھے، لہٰذا انہیں گاؤں میں رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ مجھے بھی یہ آزاد فضائیں، پنچکی کی گھر گھر، سبزہ، ندی نالے، یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن امی کا دل یہاں نہ لگا تو ہم لوگ شہر چلے گئے۔ وہیں پر پھر میں نے پڑھائی کے دوران ہی میری شادی ہو گئی، مگر جیسے تیسے کورس مکمل کیا اور ڈاکٹر بن ہی گئی۔ پھر میں نے اور عاصم نے اپنے خواب کو تکمیل کا روپ دینے کے لیے اس گاؤں کا رخ کیا۔ پڑھائی کے دوران میں ہم دونوں یہ سوچا کرتے تھے کہ کسی گاؤں میں جا کر انسانیت کی خدمت کریں گے۔ شہروں میں تو بے شمار ڈاکٹرز نوٹ کما رہے ہیں، لیکن دیہات میں جا کر لوگوں کا علاج کرنا ہی اصل خدمت ہے اور عبادت بھی۔ بولتے بولتے میں رک گئی، کیونکہ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے سامنے جو عورت بیٹھی ہے وہ کوئی پڑھی لکھی سمجھدار خاتون نہیں، سیدھی سادی اور بڑی حد تک بیوقوف ماسی زینب ہے، اور وہ میرے ہاتھ میں لہراتے انسانیت کی خدمت کے پرچم کو دیکھ نہیں سکتی، اور نہ ہی وہ نوٹ کمانے اور خدمت کے فرق کو پہچانتی ہے، بلکہ میری لمبی چوڑی تقریر کے دوران میں وہ کچھ ہکا بکا سی میرا منہ تکتی رہی تھی۔ وہ میرے چپ ہونے پر پہلو بدل کر بڑی سادگی سے بولی، بیگم صاحب، آپ تو خود ڈاکٹر نہیں ہو، آپ اپنا علاج کرو نا، 1-2 بچے ہو جائیں تو آنگن سونا نہ رہے۔ وہ کمبخت گھوم پھر کے میری اسی محرومی کی طرف آ جاتی تھی جس کے تذکرے سے میں چڑھنے لگی تھی۔ شاید اس کا بھی کوئی قصور نہیں، کیونکہ گاؤں کے ہر گھر میں درجن درجن بھر بچے موجود تھے، اور یہ صنعت مزید ترقی کی طرف مائل تھی۔ ایسے میں میرے گھر میں ایک بھی بچے کا نہ ہونا اسے کچھ عجیب سا، بلکہ کسی حد تک ناگوار سا گزر رہا تھا۔ دیکھو ماسی، جب اللہ کو منظور ہوگا نا تو ہو جائے گا، بیکار علاج سے کیا فائدہ؟ میں نے اسے سمجھایا تو اس نے مجھے ترہم آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹھنڈا سانس لیا اور کام میں لگ گئی۔
لیکن 5 ہی منٹ ہوئے تھے کہ اپنا ڈھیلا ڈھالا سندھی کام سے آراستہ لمبا سا کرتا جھلاتی وہ میرے قریب آ کر بولی، بیگم صاحب تم کنواری بی بی سے علاج کراؤ نا، گاؤں میں بہت لوگ بامراد ہوئے ہیں، 1-2 تعویذوں میں کام بن جاتا ہے۔ کون کنواری بی بی؟ میں اس کی پچھلی کہانی یکسر بھول چکی تھی۔ وہ کچھ خفا ہو کر بولی، ارے ابھی تو بتایا تھا بیگم صاحب، وہ ادا علی نواز کی بڑی بیٹی شبروز ہے نا، ہر جمعرات کو پیر جن سائیں آتے ہیں اس پر، ساری عورتیں پاک صاف باوضو جمع ہوتی ہیں اور جو کچھ معلوم کرنا ہو پوچھتی ہیں اور سب کو جواب ملتا ہے۔ اس کی زبان سے پیر جن سائیں بولتے ہیں اس دن، خود ادا علی نواز کے گھر برکت ہی برکت کر دی ہے پیر جن سائیں نے، روپیہ برسات کی طرح برستا ہے ان کے گھر میں۔ اچھا وہ شبروز، مجھے یاد آ گیا، اور اس بار حافظے کے سرورق پر شبروز کی تصویر بھی ابھر آئی، کھلتا ہوا گندمی رنگ، بوٹا سا قد، نرم و نازک کوہرا بدن اور بڑی بڑی جھیل سی گہری بولتی آنکھیں۔ کچھ عجیب سی آنکھیں تھی اس لڑکی کی، جب وہ چپ ہوتی تو اس کی آنکھیں بات کرتی تھیں اور جب وہ مسکراتی تو اس کی آنکھیں ہنس پڑتی تھیں۔ مجھے اس کی آنکھیں بہت اچھی لگتی تھیں، صاف شفاف زندگی کی چمک سے بھرپور گہری سیاہ آنکھیں، جنہیں وہ کبھی کبھی اپنی گھنی اور خمدار پلکوں کی جھالر تلے چھپا کر شرارت سے کہتی، فمو اگر میں یوں کر کے مر جاؤں تو تو روئے گی نا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، میں تڑ سے جواب دیتی، میں تیری ادھی نہیں ہوں پھر۔ وہ مصنوعی حیرانی اور غصے سے مجھے گھورتی، نہیں تم مجھے مارتی ہو، تنگ کرتی ہو، تم میری کوئی نہیں ہو۔ میں ناراض ہو کر شکایت کرتی۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ شبروز کو مجھے ستانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کبھی میں گھر بنا کر کھیل رہی ہوتی تو وہ بھاگتی ہوئی آتی اور ہاتھ مار کر پتھروں اور لکڑی کے ٹکڑوں سے بنا گھر توڑتی ہوئی گزر جاتی۔ کبھی میری چوٹی کھینچ کر بھاگتی، اور کبھی جب میں بستہ لیے اسکول جا رہی ہوتی تو پیڑ پر بیٹھے بیٹھے ننھے کنکر مجھے مارتی، لیکن مجھے چاہتی بھی بہت تھی وہ۔ کوئی دوسرا مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، میری خاطر وہ دوسروں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں 2-3 سال بڑی تھی، اسے پڑھنے کا بے پناہ شوق تھا۔ اس کا باپ علی نواز ہمارے گھر آتا جاتا تھا اور اکثر امی اسے چھوٹے موٹے کام بھی بتا دیا کرتی تھی جنہیں وہ بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتا تھا۔ وہ بابا جان کے عہدے، تعلیم اور شخصیت سے بڑا مرعوب رہتا تھا۔ میں اسے چاچا کہتی تھی۔ جب شروع میں مجھے اسکول بھیجا گیا تو کئی دن تک چاچا علی نواز مجھے پابندی سے اسکول پہنچاتا اور لاتا رہا تھا۔ انہی دنوں شبروز کا پڑھائی میں دلچسپی لینا بابا جان کی نظروں میں آ گیا اور انہوں نے علی نواز کو مشورہ دیا کہ وہ شبروز کو بھی اسکول میں داخل کرا دیں۔ شروع میں تو وہ کسی طور سے تیار نہیں ہوا تھا، لیکن کافی کوشش اور بابا جان کے سمجھانے بجھانے پر اس نے ہار مان لی اور شبروز بھی میرے ساتھ پڑھنے جانے لگی۔ پھر معلوم نہیں اس نے پڑھا یا نہیں، میں تو 2 سال کے بعد واپس شہر چلی گئی تھی اور وہاں کے ہنگاموں میں اپنی بچپن کی سہیلی ادھی شبروز کو بھول بھال گئی۔ آج کئی برسوں کے بعد زینب کی زبان سے اس کا نام سن کر جیسے یادوں کی کتاب کا پہلا باب سامنے آ گیا تھا، اور بچپن میں شبروز کے ساتھ گزارے بہت سارے لمحے ذہن میں جگنوؤں کی طرح چمکنے لگے تھے۔ ماسی زینب ایک بات تو بتاؤ۔ جی بیگم صاحب، شبروز کی شادی نہیں ہوئی کیا؟ ماسی زینب کے جھریوں بھرے چہرے پر ہلکی سی سرخی ابھری۔ بیگم صاحب شادی کو 5 سال ہو گئے، پر 2 سال سے اس پر پیر جنسائی نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہر جمعرات کو پیر جنسائی دیدار کراتے ہیں اپنا۔ آپ کو تو پتا ہے بیگم صاحب کہ اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں اور صدا کی ضدی لڑکی تھی۔ وہ اس کی ماں ہاجرہ نے نا کئی بار منع کیا تھا کہ سرے شام بال کھول کر قرآن پاک نہ پڑھا کرے آنگن میں، پر وہ سنتی کہاں تھی، آ گئی جھپیٹے میں ایک شام۔ یہ تو شکر ہوا کہ اچھے اور پاک جن کا گزر ہوا ادھر سے، بس اس دن کے بعد سے بار بار اس پر دورے پڑنے لگے، اور بعد میں پتہ چلا بیگم صاحب کہ یہ دورے نہیں تھے بلکہ یہ پیر جنسائی کی آمد ہوتی تھی۔ اصل میں ایک بڑے پہنچے ہوئے عامل نے بتایا علی نواز کو، تو تب سب کو معلوم پڑا، اور شبروز کے شوہر نے کچھ نہیں کیا۔ شوہر؟ اس کا نکاح تو کلام پاک سے پڑھایا گیا ہے نا؟ ماسی زینب نے وضاحت کی۔
اوہ! میں حیرانی اور تعصب کے جذبے کے تحت کچھ بول نہ سکی۔ گاؤں کی اس رسم کا مجھے اچھی طرح علم تھا کہ جب کسی لڑکی کی عمر ڈھل جاتی تھی اور اس کے رشتے آنا بند ہو جاتے تھے تو اس کا نکاح کلام پاک سے پڑھا کر اسے عبادت کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا، اور ایسی لڑکیوں کو احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اچانک میرے شوہر عاصم آ گئے۔ وہ آج تنہا ہی ڈسپینسری کا چارج لینے گئے تھے کیونکہ مجھے گھر کا سامان وغیرہ سجانا تھا۔ 3 کمروں اور چھوٹے سے لان پر مشتمل یہ چھوٹا سا بنگلہ نما مکان ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ملا تھا۔ ڈسپینسری یہاں سے دور نہیں تھی۔ دوسرے دن سے میں نے بھی باقاعدگی سے ڈسپینسری جانا شروع کر دیا۔ وقتی طور پر ایک بار پھر شبروز میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ مصروفیت بہت تھی اور پھر شاید کافی عرصے تک میں اسے بھولے ہی رہتی، لیکن ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا کہ شبروز اپنی تمام تر پراسراریت سمیت ایک بار پھر میرے سامنے آ گئی۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو دکھانے آئی تھی۔ میں نے اس کا معائنہ کیا تو پریشان ہو گئی۔ اس بچے کے بچنے کے آثار بہت کم تھے۔ اس کے دونوں پھیپھڑے بیکار ہو چکے تھے، جسم میں خون کا نام و نشان نہ تھا، چہرہ سفید پڑا ہوا تھا اور نبض سست چل رہی تھی۔ اس کی ماں سفید ٹوپی والے برقعے میں اپنا بھاری بھرکم وجود چھپائے مستقل روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، غلاموں میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ میں معائنہ کر کے پلٹی تو اس نے روحانسی آواز میں پوچھا اور میں برس پڑی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اب تک تم کہاں تھی؟ اس بچے کی حالت موت کے قریب پہنچ گئی ہے تو تمہیں اب علاج کا خیال آیا ہے؟ تمہیں احساس ہے کہ تم نے بے پرواہی سے اپنے بیٹے کا مرض کتنا بڑھا لیا ہے؟ اب تک تم کیا کرتی رہی تھی؟ کیسی ماں ہو تم؟ میرے غصے پر غریب عورت کچھ سہم سی گئی، پھر مردہ لہجے میں بولی، بیگم صاحب، آپ سے پہلے پیر جن سائی سے علاج کراتی تھی اس کا۔ وہ ادی شبروز پر آتے ہیں نا پیر جن سائی، ان سے ہر ہفتے تعویذ لے کر آتی تھی۔ رائٹنگ پیڈ پر چلتا ہوا میرا قلم پل بھر کو ساکت رہ گیا۔ شبروز؟ اس بار یہ نام مجھے گلاب نہیں بلکہ کانٹا محسوس ہوا۔ تو پھر اب بھی اپنی ادی شبروز کے تعویذ گھول گھول کر پلاتی رہتی نا؟ اب ڈاکٹر کا خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ میں نے لکھتے ہوئے کچھ طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب تو ادی شبروز خود بڑی بیمار ہے جی، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ جو پاک پیر جین سائیں اس پر آئے ہیں نا، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس عورت نے برقعے سے آنسو پونچھتے ہوئے بتایا تو میرے دل میں دکھ اور ندامت کی ایک لہر سی ابھری۔ ارے لعنت ہے تم پر ڈاکٹر فہمیدہ، بڑی مسیحا بنی پھرتی ہو انسانیت کا پرچم اٹھائے۔ آج مہینے سے زیادہ تمہیں اس گاؤں میں آئے ہو گیا ہے اور ابھی تک تم سے اتنا نہ ہوا کہ اپنی بچپن کی اس سہیلی کو دیکھ آتی جو نہ جانے کن حالات کا شکار ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میرا سارا وجود جیسے ندامت کی دلدل میں دھسنے لگا۔ اسی شام میں شبروز کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی اور عاصم مجھے علی نواز چاچا کے گھر کے دروازے تک چھوڑ گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ ذہن کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ یہی وہ آنگن تھا جہاں 1-2 بار چاچا علی نواز کی انگلی تھامے میں اس کے گھر والوں سے ملنے آئی تھی، اور پھر میں اور شبروز اسی آنگن میں بڑی دیر تک کھیلتی رہتی تھی۔ آج 20 سال بعد میں نے اس آنگن میں قدم رکھا تھا۔ پہلے ان کا گھر بڑا ٹوٹا پھوٹا اور کچا پکا بنا ہوا تھا، جبکہ اب بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ اوپر کا کوٹھا بھی پکا بن گیا تھا۔ بڑے کمرے میں چاچا علی نواز نے میرا استقبال کیا۔ ڈاکٹر نہیں آئی ہے ہاجرہ؟ ڈاکٹر صاحب آئی ہے تیرے گھر، 2-3 عورتوں نے دور بیٹھی چاچی کو خبر پہنچائی۔ تم بشارت صاحب کی بیٹی فہمیدہ تو نہیں ہو نا؟ چاچا علی نواز نے چند لمحے مجھے گھورنے کے بعد سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں چاچا، میں وہی فہمیدہ ہوں، آپ کی فمو، میں نے خوشیوں بھرے لہجے میں بتایا۔ ارے تو کتنی بڑی ہو گئی ہے، اب تو ہمارے گاؤں میں ڈاکٹرنی لگ گئی ہے۔ ارے دیکھو تو ولایت کی ماں کون آیا ہے اپنے گھر۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی بیوی کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ وہ کچھ ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھیں، چند لمحے غور سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر لپک کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ اماں فہمیدہ، میری شبروز تو تجھ کو بہت یاد کرتی تھی، انہوں نے رندی ہوئی آواز میں بتایا اور میرے ماتھے پر پیار کیا۔ خلوص کے ان بے پایاں جذبوں نے میری پلکیں بھی نم کر دیں۔
कहाँ है शबरोज चाची? मैं उसी से तो मिलने आई हूँ। अभी मिलवाते हैं, तू अंदर तो आकर बैठ। वो मुझे लेकर कमरे की तरफ बढ़ी, कुर्सी घसीट कर मेरे आगे रखी और खुद सामने बिछी चारपाई पर बैठ गई। चाची, शबरोज ने मेरे बाद भी स्कूल में पढ़ना जारी रखा था या छोड़ दिया था? हाँ अम्मा फहमीता, पढ़ती रहती थी वो। बहुत जिद्दी लड़की है, पूरी 6 जमातें पास की उसने। फिर इससे ज्यादा तो स्कूल में पढ़ाते ही नहीं थे, इसलिए मजबूरी में घर बैठी, वरना और पढ़ती। तो फिर उसकी शादी क्यों नहीं की आप लोगों ने? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है चाची, उसकी बात तो बचपन में ही गुलरेज सुमरो से तय हो गई थी ना, जो शायद आपके रिश्तेदारों में से है। हाँ, मेरे देवर का बेटा है गुलरेज सुमरो। शबरोज उसकी मांग थी, ठीकरे की मांग। उसकी बहन सकीना ने हमारे घर आना था अपने वलायत के लिए, मगर इतना कहकर चाची रोने लगी। शायद किसी बहुत पुराने जख्म का मुंह खुल गया था। चंद लम्हों बाद अपने दुपट्टे से आंसू खुश्क करते हुए भीगी भीगी आवाज में बोली, अम्मा फहमीता, वलायत कमाने के लिए शहर चला गया था। उसका दिल गांव में नहीं लगता था। वहीं पर उसने किसी शहरी लड़की से शादी कर ली और वहीं का हो गया। जवाब में गुलरेज ने भी उसकी बहन से शादी नहीं की। यूं उसकी बहन सकीना भी मेरे बेटे के नाम पर बैठी रही और हमने शबरोज की शादी भी किसी और लड़के से नहीं की। पर क्यों चाची? चाची ने कुछ खफा होकर मुझे देखा और समझाते हुए बोली, अम्मा फहमीता, हमारे में लड़की एक बार किसी के नाम बैठ जाए तो जिंदगी भर बैठी रहती है। दूसरी जगह शादी करना बुरा समझते हैं। हमने सोचा कि शायद गुलरेज खुद ही कभी आकर अपनी मांग को ले जाए, शायद वो वलायत की गलती माफ कर दे। मगर जब गुलरेज की भी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए तो गांव के बड़ों ने सलाह दी कि शबरोज का निकाह कलाम पाक से कर दिया जाए और उसे अल्लाह नाम पर दे दिया जाए, ताकि वो एक कोने में बैठकर अल्लाह से लू लगाए और इबादत करती रहे। और वो दूसरी लड़की सकीना, उसका क्या हुआ? उसने तो अपने माँ बाप की नाक कटा दी। क्यों, क्या किया उसने चाची? मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद वो किसी के साथ भाग गई होगी। अगरचे इस गांव की सीधी सादी बेवकूफ़ लड़कियों से ऐसी तवक्का नहीं की जा सकती थी, मगर शायद वो नहर में डूबकर मर गई। अम्मा फहमीदा, उसके घर वाले तो छुपाते हैं, कहते हैं कि पैर फिसल गया था उसका, मगर सुना है कि उसने जानकर ऐसा किया था। खुद ही कूद पड़ी थी बड़ी नहर में और मौत से एक दिन पहले अपनी सहेली नूर बानो को कह दिया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। गुलरेज और उसके घर वाले कई दिन तक मुंह छुपाए छुपाए फिरते रहे। कैसा जलील किया उनकी बेटी ने उन्हें। इधर देखो ना, हमारी शबरोज ने चुपचाप कलाम पाक से निकाह पढ़ा लिया, मगर निकाह के बाद से बीमार सी रहने लगी थी, किसी से बोलती नहीं थी। और फिर एक दिन कोई 2 साल पहले आंगन में पेड़ के नीचे बाल खोले कलाम पाक की तलावत करते करते अचानक चीख मारकर बेहोश हो गई। मौलवी साहब ने आकर झाड़ा और फिर अपने इल्म से बताया कि किसी पाक जिन का साया हो गया है इस पर, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि फ़ायदा ही देगी। उसके बाद भी यही होता था। बैठे बैठे हाथ पांव अकड़ जाते थे, मुंह से झाग निकलने लगती थी, अजीब अजीब आवाज़ें निकलती थीं उसके मुंह से। सब ने कहा कि पीर जिन साईं बात करते हैं तुम्हारी बेटी की ज़ुबान से। फिर तो औरतें आने लगीं तावीज़ लेने। कोई शबरोज का हाथ अपने बच्चे के सर पर लगाती, कोई अपने दुख उसके आगे बयान करती। मेरी बच्ची पीर जिन साईं की दुआ से सबके बिगड़े काम बनाती है। पर अब चाची एक बार फिर रोने लगी। अब उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। लोग कहते हैं कि अगर जिन्नात को कोई लड़की पसंद आ जाए ना, तो वो उसे अपने साथ अपने देश ले जाते हैं। शायद मेरी शबरोज भी जाने वाली है। अम्मा फहमीदा, वो जाने वाली है। ये कहकर चाची दुपट्टे में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। घबराए नहीं चाची, शबरोज ठीक हो जाएगी। मैं आ गई हूँ ना यहाँ, मेरे मियाँ भी डॉक्टर हैं। हम दोनों मिलकर शबरोज का इलाज करेंगे, वो इंशाल्लाह ज़रूर ठीक हो जाएगी। कहाँ तो चाची हाजरा रो रही थी और कहाँ मेरी बात पर रोना धोना भूल कर गुस्से से बोली, ना अम्मा ना, ये कोई मर्ज वर्ज थोड़ी है जो तुम इलाज करोगी। ये तो पीर जिन साईं बाबा की करामतें हैं। वलायत का अब्बा कहता है कि डॉक्टर को दिखाने से पीर जिन साईं नाराज हो जाएंगे और हमारे घर जो बरकत हुई है ना, वो बंद हो जाएगी।
میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ 5-6 عورتیں چاچا علی نواز کے گھر میں داخل ہوئیں۔ وہ سب کی سب بڑی پریشان حال معلوم ہو رہی تھی۔ کسی کی گود کا بچہ روئے جا رہا تھا اور وہ پریشانی کے عالم میں اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی عورت اپنی کمر پکڑے کرا رہی تھی اور کوئی گمسم سی پزمردہ چہرے کے ساتھ آئی تھی۔ چاچی نے میری جانب فخریہ نگاہوں سے دیکھا اور اٹھتے ہوئے بولی، چلو آؤ، تمہیں بھی شبروز سے ملا دیتی ہوں، ورنہ بہت سی عورتیں آ جائیں گی اور رش لگ جائے گا۔ آج جمعرات ہے نا، پیر جنسائی کے آنے کا دن ہے۔ آنے والی عورتیں نیاز مندی سے سر جھکائے آنگن میں ایک جانب زمین پر بیٹھ گئیں اور ان میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ میں چاچی کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنگن کے دائیں طرف 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے کے آگے خوب صاف ستھرا چوڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا اور دوسرے کمرے میں نے دیکھا کہ چاچا علی نواز بیٹھے جلدی جلدی سفید کاغذ کی پرچیوں پر زرد رنگ سے ٹیڑھی میڑھی لائنیں بنانے میں مصروف تھے۔ ان کے سامنے لکڑی کا ایک بھاری بھرکم گلا رکھا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مہینے کی 4 جمعراتیں انہیں بہت کچھ دے جاتی ہیں۔ چاچی نے جس برکت کا ذکر کیا وہ اب میری سمجھ میں آئی تھی۔ چاچی کی تقلید میں مجھے بھی باہر چبوترے پر ہی سینڈل اتارنا پڑے۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی کیونکہ ساری کھڑکیاں یہاں تک کہ روشن دان بھی بند تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک خوبصورت رنگین پایوں والی منقش چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر رنگین چادر اوڑے شبروز سو رہی تھی۔ نہ جانے وہ سو رہی تھی یا بے ہوش تھی۔ میں حیرت اور صدمے سے 2-4 اسے تکتی رہ گئی۔ شوخ اور چنچل، خوبصورت اور دھنک سے رنگوں جیسے جذبے رکھنے والی شبروز ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ رنگ سفید پڑ گیا تھا، یوں جیسے بدن میں خون کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ چہرہ ویران تھا۔ کمرے میں چاروں طرف اگربتیوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر جا بجا پھولوں کے ہار لٹک رہے تھے۔ کچھ کے پھول مرجھا چکے تھے اور کچھ تازہ تھے۔ میں جو دل میں نہ جانے کیا کیا خواہش لے کر اس سے ملنے گئی تھی، کمرے کا اتنا پاکیزہ اور خوابناک سا ماحول دیکھ کر اس کے قریب بھی نہ جا سکی، بلکہ میں چاچی کے پیچھے مودب اور گنگ سی کھڑی شبروز کو دیکھتی رہ گئی جس پر بقول چاچی پیر جنسائی آنے والے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی بچپن کی سہیلی سے ملنے نہیں بلکہ کسی درگاہ پر منت ماننے آئی ہوں۔ چاچی آنکھیں بند کیے ہاتھ اٹھائے زیر لب کچھ بتبتا رہی تھی، شاید کوئی دعا پڑھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر شبروز کے تکیے پر پڑی۔ اس کے تکیے کے قریب ایک کاپی اور ایک قلم پڑا تھا۔ یہ کاپی کیسی ہے چاچی؟ میں نے آگے کھڑی چاچی کے شانے کے قریب سرگوشی کی۔ اس پر اللہ جانے کیا کیا لکھتی رہتی ہے شبروز، کبھی کاپی کو گود میں لیے آپ ہی آپ روتی ہے اور کبھی ہنستی ہے۔ مجھے بڑا تجسس ہو رہا تھا کہ کاپی کھول کر تو دیکھوں، شاید شبروز کی تحریر سے اس کے ذہنی صدمے کی ترجمانی ہو سکے جس نے اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ اچانک شبروز کے ہونٹ کانپنے لگے اور چادر میں حرکت پیدا ہوئی۔ حاجرہ چاچی نے آنگن میں بیٹھی عورتوں کی جانب ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا اور بہت ساری عورتیں سہمی سہمی سی کمرے میں آ گئیں۔ شبروز کا جسم اب اینٹھنے لگا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے ہاتھ پاؤں پٹک رہی تھی۔ عورتوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ شاید ان کے خیال کے مطابق پیر جنسائی کی آمد ہو چکی تھی۔ ایک عورت بچے کو گود میں لیے آگے بڑھی اور نظریں جھکائے بڑے ادب سے بولی، پیر جنسائی، تم پر اللہ سائیں کی رحمت ہو، میرے بچے کو ٹھیک کر دو، رات رات بھر روتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس ہر پل روتا ہی رہتا ہے۔ پیر سائیں، کمر میں بہت درد رہتا ہے، کوئی علاج کرو بادشاہ، نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، ایسا تعویذ دو کہ ابھی ہمارا درد ختم ہو جائے۔ دوسری بڑی بھی کمر پکڑے کرا کر بولی اور ان کے ہٹتے ہی تیسری زرد چیلے والی عورت سامنے آ گئی۔ پیر سائیں، ہماری ساس بڑا ظلم کرتی ہے پیر سائیں۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ روز فقیر محمد سے الٹی سیدھی باتیں کر کے پٹواتی ہے۔ ہم کو معلوم کرنا ہے کہ وہ عورت کب مرے گی، کب پیچھا چھوٹے گا اس سے۔ شبروز نے تکلیف کی شدت سے ہاتھ اٹھایا اور پھر اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ پیر جنسائی کہتے ہیں ابھی انتظار کرو، تم تھوڑے دن ہیں ابھی، چاچی حاجرہ نے روپدار آواز میں کہا، اور وہ عورت ہراساں ہراساں پیچھے ہٹ گئی۔
मेरा तो दम घुटने लगा था। चौथी औरत अपना हाल बता रही थी। बंद करो ये नाटक, खत्म करो, खुदा के लिए अब बस करो। मैं चीखना चाह रही थी मगर आवाज हलक में अटक कर रह गई थी। ये पीर साई नहीं है, ये हिस्ट्रिया की एक किस्म है और ये दौरे शबरोज की जान ले लेंगे किसी दिन। अरे कोई मेरा स्टेथोस्कोप ला दे ताकि मैं इसका मुआयना कर सकूं। उन सब से कहना फजूल था। मैं चुपचाप खिड़की से खाली खाली निगाहों से कभी शबरोज और कभी उन औरतों को तकती रही। शबरोज पर अब बिल्कुल सकूत छा गया था। कोई आवाज़, कोई हरकत नहीं थी। चाची हाजरा आगे बढ़ी। उन्होंने चादर उठाकर शबरोज को ठीक तरह उड़ाना चाहिए, उसके बाद संवारना चाहिए, लेकिन अचानक कुछ ठिठकी। झुककर गौर से उसका चेहरा देखा और फिर पलटकर बेतहाशा चिल्लाई, अम्मा फहमीदा, मेरी बेटी को तो देख आकर, इसे क्या हो गया है? ये तो ठंडी पड़ गई है। शायद उनकी फितरी ममता जाग उठी थी या शायद आज शबरोज की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब थी। तभी तो वो सब कुछ भूलकर पीर साईं की नाराज़गी का ख्याल किए बगैर मुझे पुकार बैठी थी। मेरे आगे भी औरतें थीं, उन्हें हाथ से हटाती मैं जल्दी से आगे बढ़ी। शबरोज के करीब पहुंचकर मैंने उसका मुआयना शुरू किया। पहले नब्ज़ थामी, कोई हरकत, कोई आवाज़ नहीं थी। दिल भी खामोश था, जैसे बिल्कुल सर्द पड़ गया था। चंद लम्हों बाद मैंने सर उठाया। चाची हाजरा मेरे सामने खड़ी उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। चाची, मुझे अपनी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से निकलती हुई महसूस हो रही थी। चाची शबरोज को पीर जिनसाई अपने साथ लेकर चले गए हैं, हमेशा के लिए। मैंने मुर्दा लहजे में इतला दी। चाची की आंखों में आंसू चमके। उन्होंने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बैठती चली गई। उनका बदन होले होले कांप रहा था। शायद वो रो रही थी। बेटी की रुखसती पर तो हर माँ रोती है ना, लेकिन मैं समझ न सकी कि वो बेटी की मौत पर रो रही है या उस लक्ष्मी के चले जाने पर जिसके दम से उनके घर में बरकत ही बरकत थी। फिम्मो, अगर मैं मर जाऊं तो रोएगी ना? मेरे चारों तरफ यही सरगोशी गूंजने लगी थी। कमरे में फैली अगरबत्तियों की महक, दीवारों पर सजे फूलों के हार और रंगीन चादर ओढ़े अपनी नींद सोती शबरोज का मुर्दा बदन, सब के सब मुझसे यही पूछ रहे थे। मगर मेरी आंख में सचमुच अपनी बचपन की सखी के लिए एक आंसू की बूंद भी नहीं थी। नहीं शबरोज, मैं नहीं रोऊंगी। मैं क्यों रोऊंगी भला शबरोज? तेरी मौत तो 5 साल पहले ही हो गई थी। ये तो तेरा मुर्दा जिस्म था जो पीर जिन साईं के नाम पर अपने आंगन के लिए बरकतों की अलामत बन गया था। और जब कमरे पक्के बन गए, आंगन में फर्श पड़ गया, माँ के कानों में सोने की 2 बालियां जगमगाने लगीं और चाचा अली नवाज के सामने रखा गला ऊपर तक भर गया, तो तेरा मुर्दा जिस्म खामोश हो गया। 5 साल पुरानी मैयत के सहारे खड़े होकर मैं किस तरह रो सकती हूँ? कैसे बयान कर सकती हूँ शबरोज? मैंने दिल ही दिल में शबरोज को मुखातिब किया और उससे मुआज़रत की। मैंने चुपके से वो कॉपी उठा ली जो शबरोज के सराहने रखी थी। पहला सफ़ा खोला। टेढ़ी मेढ़ी सतरों और बहुत ख़राब राइटिंग में लिखा था, मैं शबरोज बीबी वल्द अली नवाज अपने बाबा साईं अली नवाज वल्द जुमा खान को अपना खून माफ़ करती हूँ। मैं शबरोज बीबी वल्द अली नवाज, मैं शबरोज बीबी वल्द अली नवाज। यही एक सतर कॉपी के हर सफ़े पर हर सिमत में लिखी गई थी, कहीं तिरछी, कहीं आड़ी और कहीं सीधी सीधी लाइनों में। मेरी आंखों में अंधेरा सा छाने लगा। कॉपी हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी और दिमाग सनसनाने लगा। मेरा दिल चाहा कि भागती हुई पहले इस घर से और फिर जमालपुरे से भी बहुत दूर निकल जाऊं, इतनी दूर कि जहां शबरोज जैसी लड़कियों के दर्द की हल्की सी आंच भी मुझ तक न पहुंच सके, और जहां कोई मासूम लड़कियों के गले में रस्मों के भारी तोप पहनाकर, उनकी पेशानियों पर पीरों, फकीरों और जिनों के लेबल लगाकर उनकी तिजारत ना करता हो।